اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ہم ایک آیت کا تلفظ ڈسکس کرتے ہیں. ولا تلبسوا، اور صاحب بھائی جو ہیں اس کے مطابق پھر اپنی نجی اور اپنی انفرادی سٹنگ میں ریسائٹیشن میں اس کی پریکٹس کیا کریں، تبھی تو اس کا فائدہ ہوگا. ولا تلبسوا، اب واو کو ہم لمبا نہیں کریں گے. ہم نے یہ قاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ زبر زیر پیش جس لیٹر کے اوپر اس کو لمبا نہیں کرتے، اور لا کو لمبا کریں گے. یہاں الف ہے، یعنی زبر کے بعد الف ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں. ولا ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی ایک الف کے لیے. تلبسوا الحق، یہاں کوئی خاص ڈسکس کرنے والی چیز نہیں ہے. برحق کی قاف کو ذرا موٹا کریں گے. بالباطل، با کو تو لمبا کریں گے لیکن بی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، تی اور لی کو لمبا نہیں کریں گے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں انتم کو آج ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ نون ساکن ہے. نون ساکن یعنی نون کے اوپر جب جزم ہو تو وہاں اخفاء ہوتا ہے، اور ایسے ہی دو زبر دو زیر دو پیش جسے تنوین کہتے ہیں وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، اخفاء ہوتا ہے. لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے، 6 حرف حلقی ہیں، حروف حلقی ہیں، وہ آ جائے پھر غنہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یعنی اینڈ آف تھروٹ سے حمزہ اور ہا، مڈل آف تھروٹ سے عین اور حا، اور فرنٹ سائڈ سے غین اور خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ذرا آپ لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھیں گے. یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ ہا اینڈ آف تھراٹ سے ہے، یعنی سینے کے پاس سے حلق کا یہ ونڈ پائپ سے، تو اس کو جب ادا کرتے ہیں تو آپ کا سینہ بھی وائبریٹ کرتا ہے. حمزہ ہا، عین ہا حلق کے درمیان سے، اور غین خا منہ کے اگلے حصے سے، یعنی حلق کے اگلے حصے سے. حلق کے 3 حصے ہو گئے نا، حلق کا ایک اگلا حصہ ہے، ایک مڈل ہے، ایک اینڈ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ سے یہ ہے، مڈل سے یہ ہے، اور فرنٹ سے حلق کے ہیں. یہ حروف حلقیہ ان کو کہتے ہیں. یہ اگر آ جائیں تو پھر وہ نوز میں آواز نہیں جاتی، غنہ نہیں ہوتا. ادروائز نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر جو ہے وہ اخفاء ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے. تو وَأَنْتُمْ ایسے پڑھیں گے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. چلیں جی اس کی پریکٹس کیجئے گا جی. ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، ابھی ہم ترجمہ کی طرف جاتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا، اور تم خلط ملط نہ کرو. ابلیس کا معنی اسی مادے سے نا، یہ لبسا یلبس تلبیسن، تلبیس ابلیس. امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ کیسے ابلیس جو ہے حق اور باطل کے درمیان تلبیس ڈال دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. دھوکہ کروا کے وہ انسان کو دھوکہ کرواتے کرواتے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے، یعنی راہ راست سے ہٹا کر انسان کو غلط راستے پر چڑھا دیتا ہے. اس کو بہت سے واقعات انہوں نے اس کے اندر بیان کیے. بڑی زبردست کتاب ہے، امام ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، پڑھنے والی. مکس اپ، جی بالکل. ولا تلبس، جی بلر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو
واضح کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو. وہ تو دھندلا ہو جاتا ہے نا, دھندلا. یعنی آپ کو واضح چیز کلیئر نظر نہیں آ رہی ہو. جی جی, بلر میں تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے نا, تو خلط ملتا ہے, یہ ہم مکس اپ ہے. تو ولا تلبسو, اور تم خلط ملت نہ کرو, الحق, حق کو, بالباطل, باطل کے ساتھ, وتکتم الحق, اور تم چھپاتے ہو. کتم یکتم کا مطلب ہے کتم یکتم, اسے یکتم ہوگا, اس کو کنسلٹ کر لیں گے. تو کتمان حق, حق کو چھپانا اسی لفظ سے ہے, ٹھیک ہے. وتکتم, اور تم چھپاتے ہو, تا سے شروع ہو رہا ہے نا, تا تم, اور یہ مضارع کا معنی ہوگا تکتم, اور تم چھپاتے ہو, الحق, حق کو, وانتم, اور تم, تعلمون, تم جانتے ہوتے ہو, اس حال میں کہ تم جانتے ہوتے ہو پھر بھی تم حق کو چھپا لیتے ہو. تو لہذا تم حق کو باطل کے ساتھ جو ہے متلبس نہ کرو, اس کو خلط ملط نہ کرو. یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے, تو وہ یہ ایسا کرتے تھے کہ وہ حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل پر عمل کر رہے. یعنی حق وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے, کتاب اللہ سے ہٹ کر کوئی اور بھی بات کرے وہ سب باطل ہے. کیا ہے, وما ذا بعد الحق الا الضلال, نہیں ہے حق کے بعد مگر صرف گمراہی. حق جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, جو اللہ نے شریعت آسمان سے نازل کی ہے, اس کے علاوہ باقی سب باطل, باطل فرقے, باطل جس کو کہتے ہیں باطل عقائد, یعنی جو کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ سب باطل ہے. تو وہ یہی کرتے تھے کہ وہ کتاب اللہ کی بات میں دوسری باتوں کو بھی ڈالتے تھے, اپنی باتوں کو بھی ڈال دیتے تھے. یعنی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ وَيَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, بعد میں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لکھتے اپنے ہاتھوں سے ہیں تو کہتے ہیں کہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور پھر اس کو ایسے بنا کے پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنی زبانوں کو ایسے مڑوڑ کے پڑھتے ہیں کہ وہ لگے کتاب اللہ ہے. یعنی کتاب اللہ کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہم دیکھیں نا, یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. تو ایک کتاب اللہ کو پڑھنے کا ایک مزاج ہوتا ہے نا, اور وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں تو ایک ٹون بنے گی بھی. اچھا, میں آج ایک سننا تھا ترنم, اس میں ایک کوئی نظم تھی بڑی اچھی سی, تو وہ قرآنی لہجے میں وہ بندہ پڑھ رہا, لیکن پھر بھی وہ حسن نہیں آ رہا تھا اس میں. میں حیران ہوں, سبحان اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب لگائی ہے الفاظ کی, اس کو پڑھنے کا ہی مزہ ہے, اور اس میں قرآن کو حسن آ جاتا ہے. واضح پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کی بات بن نہیں رہی. میں بعد میں سنا بھی سکتا ہوں آپ کو, ٹائم نہیں ہے. تو خیر, وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے ان باتوں کو, اور یعنی پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے جناب سائڈ پر لکھ دیا, جو اس کو کیا کہتے ہیں حاشیہ چڑھا دیا, اور اگلا جب ایڈیشن لکھا تو اس حاشیے کو اندر ڈال دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جناب کتاب اللہ بنا دی, اور یہ بھی کتاب اللہ ہی ہے, اور اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں. تو بڑا خلط ملط یہ کرتے تھے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور پھر کبھی سیدھا بھی حق کو چھپاتے بھی تھے. اس کی ایک مثال بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہودیوں نے آ کے کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا تو فیصلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہی ہمارا فیصلہ ہے, ہماری کتاب میں وہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں ہے. آپ نے لاؤ تو اس رات کو لاؤ. وہ لے کر آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کو پڑھو. انہوں نے پڑھا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا نا اس کے اوپر. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اس کو کہیں ہاتھ اٹھائے, اس کے نیچے لکھا ہوا. تو ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا. تو یہ اس طرح سے بھی چھپاتے تھے. تو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور وہ حق, تم حق کو چھپاتے ہو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہوتے ہو. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, الصَّلَاةَ, نماز کو, اور قائم کرو الصلاۃ, نماز کو. نماز کو قائم کرنا کیا ہے, یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باجماعت نماز پڑھی ہے, اول وقت میں نماز پڑھنے کو سیکھا ہے. اور اقیم الصلاۃ میں یہ بھی آئے گا کہ نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے, یعنی طریقہ نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے. اور اقامت میں یہ بھی ہے کہ قائم کرنا یہ بھی ہوگا نا کہ خود پڑھی ہے تو دوسروں کو بھی لگانا ہے, ایک نظام صلاۃ کا جو نظام قائم کرنا, یہ سب اقامت الصلاۃ میں یہ باتیں آ جائیں گی. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو الصلاۃ, نماز کو. قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ صلوا الصلاۃ, نماز پڑھو, وہاں قائم کا ہی لفظ ہے. تو ایک بڑا اس میں ایک فصاحت بلاغت ہے اس کے اندر, نماز کو قائم کرنا کیا ہے. تو اقیمو یہ فعل امر ہے, اقیمو قائم کرو الصلاۃ, نماز کو. وآتو, اور ادا کرو,
یہاں بھی یہ بھی فعل امر ہے، وآتو اور ادا کرو یعنی دو، الزکات زکات، اور آگے ہے یہ بات ذرا میں اور آپ ہم سب دیکھیں، ورکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ نماز باجماعت کی دلیل ہے، یہ نماز باجماعت کی دلیل ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں رکوع کا مطلب صرف رکوع ہی نہیں ہے، جز بیان کر کے مراد کل ہے، جز مراد کل ہے. تو اس کا ایک حصہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو جب انہوں نے پانی پیش کیا رات کے ایک حصے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے جنت میں آپ کا ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت وہاں پر چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرے کثرت سجود کے ساتھ میرا تعاون کرو، یعنی میری ہیلپ کرو کثرت سجود کے ساتھ. وہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، نوافل مراد ہے. سورہ مریم میں بھی جو ورکعی مع الراکعین کا ورکعوا مع الراکعین، ورکعی ان کو مریم علیہ السلام ورکعی، ہاں جی لفظ ہے وہاں پر، بالکل ہے، ان کو بھی کہا کہ رکوع کرو. وسجدی ورکعی، جی ورکعوا رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور تقریباً تمام تفاسیر میں یہی اس کی تفصیل لکھی گئی ہے کہ اس سے مراد نماز باجماعت ہے. اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تامرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور ہو تم، تتلون تم تلاوت کرتے، الکتاب کتاب کی تلاوت کر کے پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر خود نہیں کرتے. اللہم لا تجعلنا منہم. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا فاپس لا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، کیا تم عقل نہیں کرتے. وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے استعانت کا طریقہ کار بتایا ہے کہ سب سے پہلا صبر ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شکوہ شکایت کوئی نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ جو احکام جس طرح سے کہے گئے ہیں طریقہ کار اس کے مطابق انسان لگا رہے، اپنی زبان سے بھی شکوہ شکایت نہ کرے، اور اپنی محنت کوشش اسی طرح سے جاری رکھے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جمع رہے، آہو بکا نہ کرے، اور اس کے ساتھ وہ اٹھ کے نماز بھی پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اس طرح سے کہ وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، اور پھر اپنے رب سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا. یعنی قبولیت کا ایک طریقہ کار یہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. اور آگے ہی فرمایا وَإِنَّهَا اور بے شک وہ جو نماز ہے، لَكَبِيرَةٌ لام تاکید کا ہے، یقیناً یقیناً کبیرتن بڑی چیز ہے، یعنی بھاری چیز ہے. نماز یقیناً بھاری چیز ہے، مگر الا علی الخاشین مگر ڈرنے والوں کے اوپر نہیں، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو ڈر ہے قیامت اور جنت اور جہنم کا جو ایک فیصلہ ہونا ہے، اس چیز کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت ہے، جو ایک ڈرنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر قطعاً یہ چیز بھاری نہیں. باقی منافقر تو بہت بھاری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. پروفیسر سوال ہے، جی اگر آپ اجازت بات کیا چھوٹا سا، آپ نے بات کی نماز تو اولین وقت